السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سب ویورز؟ امید ہے ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اچھا، ہم نے سبق پڑھا تھا دال زال، آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا دال زال کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ دال زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ دال زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کے کناروں سے لگائیں تو ثا دال ادا ہوتے ہیں۔ اس سے آگے ہے رو۔ دیکھیں، جب ہم رو ادا کریں گے تو اپنی زبان پہ ہم توجہ دیں گے کہ کون سی زبان کا کون سا حصہ کہاں پہ لگ رہا ہے۔ رو بیسکلی ہم نے رو کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ را کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ رو، پھر اس کو باریک اور پر پڑھنے کی صورتیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پہ ہم نے صرف را کے مخرج کے بارے میں پڑھنا ہے کہ را ادا کہاں سے ہوتا ہے۔ رو، جب زبان کی نوک سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو وہاں پہ، یعنی تھوڑا سا پیچھے، تو وہاں پہ زبان کی پشت، اس حصے کو زبان کا پشت والا حصہ بولتے ہیں۔ تھوڑا سا نوک سے اوپر جائیں گے تو دیکھنا جب ہم رو ادا کرتے ہیں تو وہ پشت والا کنارہ کہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے ہمارا۔ رو زبان کی پشت والا کنارہ بالکل سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے اندر مسوڑوں سے ٹچ ہو رہا ہے۔ زبان کی پشت والا کنارہ رو سامنے کے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو رو ادا ہوتا ہے۔ زبان کی پشت والا کنارہ سامنے کے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو رو ادا ہوتا ہے۔ بالکل سیم آپ نے اسی طرح ادا کرنا ہے را کو۔ رو زبان کی پشت والا کنارہ سامنے کے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو رو ادا ہوتا ہے۔ دو سے بھی لگتا ہے، چار سے بھی لگتا ہے، دونوں طریقوں سے ادا ہو جاتا ہے۔ رو زبان کی پشت والا کنارہ سامنے کے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو رو ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رو کا مخرج ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔